روکو، میں کہتی ہوں گاڑی روکو۔ ایک بلند اور نڈر آواز نے لاہور کی مصروف سڑک پر ٹریفک کے شور کو جیسے ایک لمحے کے لیے چیر کر رکھ دیا۔ کالے شیشوں والی چمکتی ہوئی مرسیڈیز کے ٹائر ایک دلخراش چیخ کے ساتھ رکے اور گاڑی اس لڑکی سے محض چند انچ کے فاصلے پر کھڑی جو کسی چٹان کی طرح اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہ تھا، آنکھوں میں بس بے پناہ غصہ اور ایک عجیب سی ہمت تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا معیز، جو کہ اب تک اپنے فون میں مصروف تھا، اس اچانک جھٹکے اور چیخنے اسے چونکا دیا۔ اس نے غصے اور ماتھے پر بل ڈال کر باہر دیکھا کہ آخر کس کی ہمت ہوئی ہے اس کی گاڑی کا راستہ روکنے کی، مگر باہر کا منظر دیکھ کر اس کا غصہ حیرت میں بدل گیا۔ ایک عام سے لباس میں ملبوس لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے کھڑی تھی اور اس کا ڈرائیور خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ اس کی گاڑی نہیں تھی بلکہ اس سے آگے والی تھی، مگر اس لڑکی نے پوری سڑک کو جام کر دیا تھا۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ ایک بزرگ خاتون سڑک پار کر رہی تھی، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ امیر باپ کی اولاد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھیں۔ نرمین کی آواز پہ غصہ تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ جس گاڑی والے سے وہ لڑ رہی ہے وہ کتنا با اثر ہو سکتا ہے۔ اس کی تمام تر توجہ اس بری عورت پر تھی جو کہ فٹ پاتھ پر سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ معیز نے پہلی بار اس لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اس کا رنگ دھوپ کی تمازت سے تھوڑا سرخ ہو رہا تھا، اس کے نگوش تیکھے اور آنکھیں غیر معمولی طور پر روشن تھی۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو معیز نے آج تک کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی بہادری معیز کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ جس طرح سے بے خوفی سے کھڑی تھی، وہ منظر معیز کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ مغرور اور خود پسند رہا تھا، جسے ہر چیز پر اپنا کنٹرول رکھنے کی عادت تھی، آج ایک انجانی لڑکی اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی کا مالک، ایک بگڑا ہوا امیر زادہ، غصے سے باہر نکلا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی روکنے کی؟ مجھے نہیں جاننا آپ کون ہیں، میں بس یہ جانتی ہوں کہ آپ ایک غیر ذمہ دار انسان ہیں جو سڑک کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ پہلے ہی اماں جی سے معافی مانگے جنہیں آپ ابھی کچلنے والے تھے۔ نرمین نے اسی دلیری سے جواب دیا۔ اب تک وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا تھا، سب اس لڑکی کی ہمت کی داد دے رہے تھے۔ معیز اپنی گاڑی میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ہزاروں لڑکیوں سے ملا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور امیر، مگر آج ایک عام سی لڑکی نے اس کے دل پر دستک دی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جان لے۔ یہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ ہجوم کا دباؤ دیکھ کر گاڑی والے نے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ نرمین نے گہری سانس لی اور بوری خاتون کی طرف پڑی۔ اس کا لہجہ جو چند لمحے پہلے شعلے برسا رہا تھا، اب شبنم کی طرح ٹھنڈا اور نرم تھا۔ اماں جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج تم نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا؟ بوڑھی عورت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ڈیروں دعائیں دی۔ نرمین نے انہیں سڑک پار کروائی اور پھر ہجوم میں کہیں گم ہو گئی۔ وہ چلی گئی مگر معیز وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں اب بھی اسی جگہ پر جمی تھی جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی بے باک آواز گونج رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے اس کا نڈر چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے احساس لے ہوا کہ ٹریفک چل پڑی ہے۔ اس کے ڈرائیور نے اسے یاد دلایا، صاحب چلے۔ معیز جیسے خواب سے جاگا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو کس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس نے اپنے فون سے ایک نمبر ملا۔ جمال، مجھے ایک لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، ابھی اسی وقت۔ اس نے سڑک کے اس حصے کی تفصیلات بتائی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، کیسی دکھتی ہے، بس یہ جانتا ہوں کہ اس جیسی کوئی نہیں۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور شہر کی روشنیاں جلنے لگی تھی، مگر معیز کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی اصل روشنی تو آج اسے ملی ہے۔ وہ نرمین سے بے خبر تھا، اس کے ماضی سے، اس کے دکھوں سے، مگر وہ یہ جان چکا تھا کہ اس کی منزل اب یہی لڑکی ہے۔ وہ اسے حاصل کر کے رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایک ایسی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا
جس کی بنیاد ایک انجان سرحد پر ہونے والی ایک ملاقات پر رکھی گئی تھی۔ ایک ایسی کہانی جس میں محبت، نفرت، دھوکہ اور انتقام سب کچھ شامل تھا۔ معیز نے جمال سے نرمین کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی اور اگلے ہی دن وہ اس کی یونیورسٹی کے باہر موجود تھا، اسے خود سے متعارف کروانے کا بہترین طریقہ سوچ رہا تھا۔ جب اس نے نرمین کو یونیورسٹی گیٹ سے باہر آتے دیکھا، معیز نے تیزی سے اپنی گاڑی اس کے راستے میں لا کر ایک دم بریک لگائی۔ نرمین جو اپنی سوچوں میں گم تھی بوکھلا کر رکی اور گرنے سے بال بچی۔ معیز فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور فکر مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، خدایا، میں بہت بہت معافی چاہتا ہوں، کیا آپ کو لگی تو نہیں؟ دراصل میرا دھیان کہیں اور تھا۔ نرمین نے غصے سے دیکھا، جو اپنی قیمتی گاڑی کے پاس کھڑا کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ آپ جیسے لوگوں کا دھیان سڑک پر نہیں، اپنی دولت کے نشے میں ہوتا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ معیز اس کے تیکھے جواب پر مسکرایا، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں اور اس کی تلافی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پینا پسند کریں گی؟ نرمین نے اسے ناقابل یقین نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی سے کسی کو بھی ٹکر مارنے کے بعد اسے کافی کی پیشکش کر کے سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں شکریہ، مجھے ایسے اجنبیوں سے دور رہنا ہی پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی اور معیز وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے انکار نے معیز کے دل میں اس کے لیے عزت اور بڑھا دی تھی۔ اب یہ اس کے لیے صرف ایک پسند نہیں بلکہ ایک جنون بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے معیز اکثر اس کی یونیورسٹی کے آس پاس منڈرانے لگا۔ نرمین اسے روز دیکھتی اور نظر انداز کر دیتی۔ اسے لگتا یہ بھی ان امیر زادوں جیسا ہے جو چند دن کسی لڑکی کے پیچھے پھرتے ہیں، پھر نئے شکار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ مگر معیز نے ہار نہیں مانی۔ ایک شام تیز بارش شروع ہو گئی اور نرمین بس اسٹاپ پر پھنس گئی تھی۔ بس بھی کم تھی اور جو آتی وہ بڑھ جاتی۔ تبھی معیز کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولا، اس طرح بارش میں بھیگنے سے بہتر ہے کہ آپ میری مدد قبول کر لیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نرمین نے انکار کرنا چاہا مگر بادلوں کی گن گرج اور تیز ہوتی بارش نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے معیز نے توڑا۔ آپ ہمیشہ اتنے غصے میں کیوں رہتی ہیں؟ نرمین نے اسے دیکھا۔ میری زندگی میں مسکرانے کی وجوہات بہت کم ہے۔ معیز کے لہجے میں ہمدردی سمیٹ آئی۔ میں جاننا چاہوں گا اگر آپ بتانا مناسب سمجھ۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ نرمین پہلی بار اس کے سامنے کھلنے لگی۔ اس نے اپنے والد کی کہانی سنائی، کیسے ان کی ایمانداری ان کا جرم بن گئی اور کیسے جھوٹی الزام نے ان کی جان لے لی۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ معیز خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے نرمین کے درد کا احساس ہو رہا تھا۔ گھر آنے تک دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے۔ نرمین کے دل سے معیز کے امیر زادہ ہونے کے تاثر ظاہر ہو چکا تھا، جو اس کی شخصیت میں ایک سنجیدگی اور خلوص نظر آیا۔ معیز نے اس سے اس کا نمبر مانگا تو اس نے منع نہیں کیا۔ اس ملاقات نے برف پگھلا دی تھی۔ اب وہ اکثر ملنے لگے۔ معیز اسے شہر کے بہترین ریسٹورنٹ میں نہیں جاتا، لیکن نرمین کو سڑک کنارے کسی ٹھیلے کی چائے پینا ہی زیادہ پسند تھا۔ معیز اس کی سادگی کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اسے ایک پرسکون جھیل کے کنارے لے گیا۔ شام کا وقت تھا۔ معیز نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نرمین، جب سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے نا، میری دنیا بدل گئی ہے۔ میں نے تم جیسی باہمت، سچی اور خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری دنیا بہت مختلف ہے، لیکن میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نرمین کے لیے یہ سب ایک خواب کی طرح تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے اور اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ معیز نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے والد سے اس بارے میں بات کی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے والد ایک نیک اور ایماندار انسان تھے، انہیں فخر ہوگا کہ ان کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو بنے۔ یہ سن کر نرمین کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسے لگا کہ آخر کار اس کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں، مگر نہیں جانتی تھی وہ کہ اس کی اصل آزمائش تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ اس کی ماں بیٹی کے رضا میں راضی تھی۔ شادی سادگی مگر خوبصورتی سے ہوئی۔ شادی کے بعد ہر گزرتا دن نرمین کے لیے کسی حسین تحفے کی طرح تھا۔ معیز کی محبت نے اس کے ماضی کے زخموں پر جیسے مرہم رکھ دیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ شاید اب اس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی لکھی ہیں۔ ایک صبح معیز اپنے سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے 2 دن کے لیے ایک اہم کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں کراچی جانا تھا۔ نرمین
اس کی ٹائی باندھتے ہوئے بولی، آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ معیز اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسکرایا، ارے میری بہادر بیوی، آپ کیسے ڈر رہی ہیں؟ بس 2 دن کی تو بات ہے، میں اپنا کام ختم کر کے فوراً سے واپس آ جاؤں گا۔ ویسے ایک بات بتانی تھی، میرے چاچا منصور آج یا کل میں کئی سال بعد بیرون ملک سے واپس آ رہے ہیں۔ وہ ہمارے والد کے چھوٹے بھائی ہیں، مگر بابا سے ان کی زیادہ بنتی نہیں، کاروباری معاملات پر کچھ اختلافات ہیں۔ اگر وہ میرے پیچھے سے آئیں تو پریشان مت ہونا، بس ان سے عزت سے پیش آنا۔ نرمین نے اس بات پہ سر ڈالا، آپ فکر نہ کریں، میں یہ سب سنبھالوں گی، اب بس جلدی واپس آئیے گا۔ معیز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور الوداع کہہ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نرمین کو گھر کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ ملازم نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی، معیز صاحب کے چاچا منصور صاحب تشریف لایا ہے۔ نرمین کا دل انجانے خوف سے دھڑکا، مگر پھر معیز کی بات یاد کرتے اس نے خود کو سنبھالا اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی ان کے استقبال کو بڑھی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے شخص پہ پڑی اور اس کے پیروں سلطلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کے سامنے وہی شخص بیٹھا تھا جس کا چہرہ ایک بھیانک خواب کی طرح اس کی یادداشت میں قید تھا۔ وہی مغرور آنکھیں، وہی صفاق مسکراہٹ، یہ اس کے باپ کا قاتل منصور تھا۔ منصور نے بھی کتاب گرنے کی آواز پر چونک کر سامنے دیکھا۔ ایک پل کے لیے تو نرمین کو پہچان نہ سکا، مگر پھر اس کے ذہن پر زور دینے سے اسے یاد آیا کہ یہ تو انور چودھری کی بیٹی۔ اس کے اپنے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ جس کانٹے کو اپنے راستے سے ہٹا چکا تھا، اس کی نشانی اس کے اپنے گھر میں اس کے بھتیجے کی بیوی بن کر کھڑی ہے۔ نرمین چند قدم آگے بڑھی۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی، تم اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ منصور نے فوراً خود کو سنبھالا۔ وہ ایک شاطر کھلاڑی تھا، اس نے لہجے میں حیرت سموئی، معاف کیجیے گا بیٹی، کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ اور تم مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہو؟ نرمین کے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ چیخی، ڈرامہ بند کرو اپنا، میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتی، تم وہی درندے ہو جس نے میرے باپ کو برباد کیا تھا، ان پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ منصور نے ایک سرد نگاہ آس پاس کھڑے ملازموں پر ڈالی اور اٹھ کر نرمین کے قریب آیا۔ اس کی آواز اب کسی سانپ کی پھنکار جیسی تھی، آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور جو تم کہہ رہی ہو نا، اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نرمین نفرت سے چیخی، مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے تمہارا نام اور تصویر دکھائی تھی، میں معیز کو سب کچھ بتا دوں گی، وہ تمہیں اس گھر سے نکال باہر کریں گے۔ معیز کا نام سن کر منصور کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اطمینان سے واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ضرور بتاؤ، جا کر بتاؤ اسے، لیکن یہ بھی سوچ لینا کہ وہ کس پر یقین کرے گا، اپنی بیوی پر جسے وہ چند مہینوں سے جانتا ہے، یا اپنے اس چچا پر جس نے 20 سال اس خاندانی کاروبار کو سنبھالا۔ وہ تمہاری کہانی سنے گا اور پھر میری سنے گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ تم ایک لالچی لڑکی ہو جو ہمارے خاندان کی دولت پر نظر رکھے ہوئے ہو، اور اب مجھے بلیک میل کرنے کے لیے جھوٹی کہانی گڑھ رہی ہو۔ نرمین ساکت رہ گئی۔ منصور نے ایک اور بار کیا، سوچو نرمین، جب تم معیز کو یہ سب بتاؤ گی تو اس پر کیا گزرے گی؟ اس کے خاندان میں ایک طوفان آ جائے گا، اسے اپنے باپ اور چچا کے بیچ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ کیا تمہارا انتقام اس کے سکون سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو کہ اسے اس اذیت میں ڈال سکو؟ یہ الفاظ تیر کی طرح نرمین کے دل میں لگے، اور جو کچھ دیر پہلے شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی اب بے بس کھڑی۔ منصور نے اپنی جیت کا لطف اٹھاتے ہوئے کہا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو عزت سے اس گھر کی بہو بن کر رہو اور اپنا منہ بند رکھو، یا پھر اپنے شوہر کا سکون برباد کر کے خود بھی برباد ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ملازم کو آواز دی، میرے لیے میرے کمرے میں کافی بھجوا دو، سفر کی بہت تھکن ہے۔ وہ ایسے جا رہا تھا جسے کچھ ہوا ہی نہ۔ نرمین وہیں بے جان کھڑی رہ گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے باپ کے قاتل کو سزا دینی تھی، مگر اس کی قیمت معیز کی محبت اور سکون تھی۔ شام کو معیز نے اسے فون کیا تو ٹھیک سے بات بھی نہ کر سکی۔
मोइज ने पूछा कि क्या हुआ है नरमीन, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आवाज बहुत अजीब लग रही है। नरमीन रो पड़ी। कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। उसे सच ना बता सकी। मंसूर ने उसे एक दोराहे पर ला खड़ा किया था, जहां एक तरफ उसके बाप का इंसाफ था और दूसरी तरफ उसके शौहर की खुशी। और नरमीन को इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना था। अगली सुबह नरमीन के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। उसने पूरी रात जाग कर गुजारी। उसका जहन मंसूर के अल्फाज की गिर्द घूम रहा था। एक तरफ उसके बाप की बेचैन रूह थी जो इंसाफ मांग रही थी, और दूसरी तरफ मोइज की मोहब्बत और उसका सुकून था। वो नाश्ते की मेज पर आई तो मंसूर पहले से मौजूद था और अखबार पढ़ रहा था। उसे देखकर वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी यही अदाकारी नरमीन के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक थी। वो एक ऐसा जहरीला सांप था जो मुस्कुराकर डसता था। नरमीन खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी हलक से एक नवाला उतारना भी मुश्किल हो रहा था। वो बस इस लम्हे का इंतजार कर रही थी जब मोइज वापस आएगा। उसे लगता था कि मोइज को देखकर शायद उसमें कुछ हिम्मत आ जाए। शाम को जब मोइज की गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई तो नरमीन भागती हुई दरवाजे पर गई। मोइज उसे देखकर मुस्कुराया और बाहें फैला दी। नरमीन उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या क़यामत गुजरी है, मगर जैसे उसने सर उठाया उसकी नज़र मोइज के पीछे खड़े मंसूर पर पड़ी, जिसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कुराहट थी। नरमीन के सारे अल्फाज उसके हलक में ही जैसे दम तोड़ गए थे। मोइज ने नरमीन की हालत बाप की थी। उसने फिक्र से पूछा, नरमीन तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा जर्द पड़ रहा है। इससे पहले कि नरमीन कुछ कहती मंसूर आगे बढ़ा। अरे भतीजे, आते ही बीवी से तफ्तीश शुरू कर दी। मैं बताता हूँ क्या हुआ। बच्ची सारा दिन तुम्हारा इंतजार करके थक गई है। जब से तुम गए हो इसका किसी चीज में दिल ही नहीं लग रहा। सच कहूँ तो ऐसी मोहब्बत करने वाली बीवी किस्मत वालों को मिलती है। तो ये बात इतने मुशफ़क़ाना अंदाज में कही कि मोइस मुस्कुरा दिया। वो मंसूर की बात पर यकीन करता हूँ बोला, अब ठीक कह रहे हो चाचा, नरमीन वाकई बहुत मोहब्बत करने वाली है। चलो नरमीन अंदर चलते हैं। रात के खाने पर माहौल बहुत अजीब था। मोइस और मंसूर पुरानी बातें करते रहे और हंसते रहे, जबकि नरमीन एक जिंदा लाश की तरह बैठी रही। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर मोइस को बताए कि जिस शख्स के साथ वो हंस रहा है वो एक कातिल है, मगर मंसूर की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। खाने के दौरान मंसूर ने एक और चाल चली। वो मोइस से बोला, भाई मोइस, तुमने लड़की तो हीरे जैसी ढूंढी है, बहुत सादा और सुलझी। बस ये है कि शायद हमारे रहन सहन में घुलने मिलने में से थोड़ा सा वक्त लगेगा। छोटे घरों की लड़कियां इतनी बड़े माहौल में आकर अक्सर घबरा जाती हैं। हमें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। ये बज़ाहिर एक हमदर्दाना हमला था, मगर उसके पीछे छुपा जहर नरमीन समझ गई। मंसूर मोइस के जहन में ये बात डाल रहा था कि नरमीन कमज़ोर और नासमझ है, ताकि मुस्तकबिल में अगर वो कोई बात भी करे तो मोइस उसे उसकी घबराहट समझकर नज़रअंदाज कर दे। कमरे में आकर मोइस ने नरमीन को अपने पास बिठाया। उसने नरमीन के हाथ थामकर संजीदगी से पूछा, नरमीन अब मुझे सच बता, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? क्या चाचा ने कुछ कहा है? नरमीन की आंखों में आंसू आ गए। ये मौका था, वो सब कुछ बता सकती थी, मगर फिर से मोइस का हंसता हुआ चेहरा याद आया। उसे मंसूर के वो अल्फाज याद आए कि तुम उसका सुकून बर्बाद कर दोगी। उसने गहरा सांस लिया और झूठ बोल दिया, नहीं तो चाचा जान तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। बस सच तो ये है कि मैं ही शायद इस बड़े घर के काबिल नहीं हूँ। मुझे यहाँ बहुत सी अजनबियत महसूस होती है। आपके बगैर तो बिल्कुल ही दिल नहीं लगता। मोइस ने उसे गले लगा लिया। अरे मेरी पगली, ऐसी बातें नहीं करते। ये तुम्हारा घर है और मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। तुम देखना, चंद दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोइस उसकी बात पर यकीन करके मुतमईन हो गया और कुछ देर बाद सो गया। दरमीन उसका मासूम चेहरा देखती रही। वो जानती थी कि उसने मोइस की खुशी की खातिर खुद को एक ना ख़त्म होने वाली अजियत में धकेल दिया है। चुपचाप उठी और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा उसके आंसुओं को खुश्क कर रही। वो आसमान को तकते हुए अपने बाप से मुखातिब थी, बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैं आपके कातिल को जानते हुए भी खामोश हूँ। अचानक उसे राहदारी में एक साया नजर आया। उसने पलट कर देखा तो उसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई।
راہداری کے دوسرے سرے پر منصور کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہا کہ تم میرے جال میں پھنس چکی ہو۔ نرمین نے جلدی سے بالکنی کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ خاموشی کا کھیل بہت لمبا چلنے والا ہے اور اس گھر میں اب اس کا ہر سانس لینا دشوار ہوگا۔ اگلے کئی دن نرمین نے کسی دہکتے ہوئے انگارے پر جلنے کے مترادف گزارے تھے۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ اس کے باپ کا، اس کے شوہر کا چچا اور اس کے گھر پر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ منصور ہر وقت اس پر ایک شکاری کی طرح نظر رکھتا، معیز کے سامنے ایک وہ مشفق، ہمدرد اور شفیق بزرگ کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس کی باتوں سے محبت اور شفقت ایسے ٹپکتے کہ معیز بھی اس کی اداکاری کا قائل ہو جاتا، مگر جب وہ اکیلے ہوتے تو اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت، اس کے لہجے کی سرد نرمین کی روح تک کو زخمی کر دیتی۔ وہ اکثر کھانے کی میز پر معیز کی موجودگی میں نرمین کی پلیٹ میں کھانا ڈال دو گیا تھا۔ بیٹی تم بہت کمزور ہو گئے ہو، کچھ کھایا پیا کرو، معیز کو تمہاری کتنی فکر رہتی ہے۔ لیکن اس کی آنکھیں نرمین کو یہ پیغام دیتی رہتی تھی کہ تمہاری زندگی میرے رحم و کرم پر ہے۔ نرمین نے اس نفسیاتی اذیت سے بچنے کے لیے خاموشی کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ وہ ہر وقت گم سم اور اپنے خیالوں میں ڈوبی رہتی۔ اس کی ہنسی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ معیز اس کی اس حالت پر اندر ہی اندر گھل رہا تھا۔ اسے لگتا تھا شاید وہ اس نئے ماحول میں خود کو ڈھال نہیں پا رہی۔ اس نے اس اداسی سے نکالنے کی اس کو ہر ممکن کوشش کی، اسے باہر گھمانے لے جاتا، اس کے لیے مہنگے تحائف لاتا، مگر نرمین کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی حقیقی مسکراہٹ نہ آتی۔ ایک شام میں اس کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی ہیرے کا بریسلیٹ پایا۔ اس نے نرمین کا ہاتھ تھاما۔ نرمین، میں تمہارے چہرے پر وہ پہلی والی مسکراہٹ اور پہلی والی چمک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نرمین کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ معیز، سب کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی محبت ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ نرمین نے بریسلیٹ اس کی نازک کلائی میں پہناتی تھی۔ بہت ضرورت تھی۔ میں چاہتا تھا تم اسے کبھی خود سے جدا نہ کرو۔ یہ صرف ایک زیور نہیں ہے، ہمارے خاندان کے حالات اور بزنس کی نوعیت کی وجہ سے سیکیورٹی کے معاملات بہت اہم تھا۔ میں نے اس پر ایک بہت چھوٹی سی جدید ٹریکنگ چپ بھی لگوائی ہے۔ یہ بس ایک حفاظتی اقدام ہے تاکہ مجھے تسلی رہے کہ تم ہر وقت محفوظ ہو۔ نرمین اپنی ہی ذہنی اذیت میں اس قدر گم تھی کہ اس نے ٹریکر جیسی اہم بات پر زیادہ دھیان ہی نہ دیا۔ اسے لگا کہ امیر لوگوں کے معمولات کا حصہ ہے۔ دوسری طرف منصور کو اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ نرمین کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ چپ نہیں رہے گے۔ اس نے معیز کے ذہن میں زہر گھولنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات جب معیز آفس سے تھکا ہارا لوٹا تو منصور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت ہی ہمدردانہ لہجے میں کہا، بیٹے مجھے نرمین کی بہت ہی فکر ہو رہی ہے اور ہر وقت اداس رہتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے جلد بازی میں تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہو اور اب وہ پچھتا رہی؟ آخر اس کا پس منظر ہم سے بہت مختلف ہے۔ معیز نے فوراً اس کی تردید کی، نہیں چاچا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ بس نئے ماحول کی وجہ سے تھوڑی پریشان ہے۔ منصور نے گہری سانس پڑی۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں بس تمہارا دل ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میرے بیٹے ہو۔ جیسے بھی ہو، منصور نے اپنا جال بچھا دیا تھا۔ وہ معیز کے دل میں شک کا بیج بو چکا تھا۔ وہ اب اسے صحیح موقع کا انتظار تھا اور وہ اسے موقع جلد ہی مل گیا تھا۔ منصور نے جان بوجھ کر ابھی ایک فیکٹری میں ایک بڑا سا مسئلہ کھڑا کیا جسے صرف معیز ہی حل کر سکتا تھا۔ اس نے آدھی رات کو معیز کو فون کیا اور لہجے میں شدید پریشانی کرتے ہوئے بولا، بیٹے غضب ہو گیا ہے، فیکٹری میں مزدوروں نے مشینیں بند کر دی اور ہڑتال پر چلے گئے۔ وہ فیکٹری کو آگ لگانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ پولیس بھی حالات قابو نہیں کر پا رہی ہے۔ تمہارا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ معیز شدید پریشانی کے عالم میں فوراً اٹھا۔ نرمین بھی جا گئی تھی۔ معیز نے اسے تسلی دی کہ وہ جلد ہی واپس آ جائے گا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کی جاتے ہی منصور کے شیطانی چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب میدان صاف تھا۔ نرمین اپنے کمرے میں شدید بے چینی کی حالت میں
ٹہل رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنی ماں کو فون ملایا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ امی، امی میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ وہ شخص یہی ہے امی، ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ بس اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور منصور اندر داخل ہوا۔ اس نے نرمین کے ہاتھ سے فون چھین کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا، جس سے فون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھیں غصے سے خون کی طرح لال ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، میں نے تمہیں زندہ رہنے کا ایک موقع دیا تھا، مگر تم باز نہیں آئی۔ نرمین نے خوف زدہ ہونے کی بجائے اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ وہ چیخی، تم کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے مار دو گے تو سچ چھپ جائے گا۔ معیز تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ منصور نے ایک جنونی کہتا لگایا، معیز؟ وہ تو یہ سمجھے گا کہ اس کی غریب بیوی اس کی دولت اور زیورات لے کر اپنے کسی پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے اس کا ذہن پہلے ہی اس کہانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ کہتے اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جو پہلے ہی دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ نرمین کی طرف پڑے۔ نرمین نے بھاگنے کی کوشش کی، اس نے چیخو پکار کی، مگر انہوں نے اسے بے دردی سے پکڑ لیا۔ وہ چیختی رہی کہ چھوڑ دو مجھے، معیز کوئی بچاؤ، مگر اس کی آواز اس محل نما گھر کی اونچی دیواروں میں دھپ کر رہ گئی تھی۔ ایک آدمی نے اس کے منہ پر کلوروفارم میں بھیگا ہوا کپڑا رکھا۔ چند ہی لمحوں کی مزاحمت کے بعد نرمین کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر ان کے بازوں میں جھون گئے۔ اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح اٹھا کر لے گئے۔ منصور نے تمام ملازموں کو لاؤنج میں اکٹھا کیا اور اپنی پستول نکال کر میز پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں دھمکی دی، اگر تم میں سے کسی نے بھی پولیس یا معیز صاحب کو ایک لفظ بھی بتایا تو یاد رکھنا، میں صرف اسے نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ بیوی جی اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہیں، سمجھے تم لوگ؟ جب رات کے آخری پہر معیز تھکا ہارا کر آیا تو گھر میں ایک قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ اس نے آواز دی، نرمین، نرمین میں آ گیا ہوں۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرہ خالی تھا، چیزیں بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھی، الماری کھلی تھی اور نرمین کے کچھ کپڑے اور زیورات غائب تھے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے ملازمے سے پوچھا تو انہوں نے خوف سے کانپتے ہوئے وہی کہانی سنا دی جو کہ منصور نے انہیں سکھائی تھی۔ تبھی منصور پریشان صورت بنائے وہاں آیا۔ اس نے ایک خط معیز کی طرف پڑھا، بیٹے مجھے یہ اس کے تکیے کے نیچے سے ملا ہے۔ معیز نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط کھولا۔ اس میں نرمین کی لکھائی کی نقل کرتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ وہ اس امیرانہ زندگی سے گھٹ کر رہ گئی ہے اور اپنی پرانی دنیا میں واپس آ رہی ہے۔ اسے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ معیز کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خط گر گیا۔ نہیں، یہ نہیں، جھوٹ ہے یہ، نرمین ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے بریسلیٹ کے خالی ڈبے پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن معاف ہو گیا اور پھر اس کے ذہن میں بجلی کی طرح اپنے الفاظ گونجا، اس میں ایک چھوٹی سی جدید ٹریکنگ چپ بھی لگی ہے تاکہ مجھے تسلی دے کہ تم ہر وقت محفوظ ہو۔ ایک دم سے اس کے آنسو تھم گئے۔ اس کے چہرے سے دکھ اور بے بسی کے تاثرات غائب ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ ایک شک، ایک خوفناک ارادے اور فولادی عزم نے میری۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس کا دل کسی طوفان کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ ٹریکر اسے کہاں لے جائے گا، مگر اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ نرمین گھر چھوڑ کر نہیں تھے، اسے غائب کیا گیا اور وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا، چاہے اسے زمین اور آسمان ایک ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ معیز کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کیچے پیڈ پر حرکت کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی اور اس کا ذہن کسی برفانی طوفان کی طرح سرد اور متلاطم تھا۔ چند لمحوں کی تکنیکی کوشش کے بعد اسکرین پر شہر کا ایک نقشہ ابھرا اور اس کے اوپر ایک سرخ نقطہ ٹمٹمانے لگا۔ یہ نرمین کے بریسلیٹ کا سگنل تھا۔ وہ نقطہ شہر کے باہر ایک پرانے صنعتی علاقے میں ایک جگہ پر ساکت تھا۔ معیز کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا مطلب نرمین حرکت نہیں کر رہی، کیا وہ ٹھیک بھی تھی؟ اس کے ذہن میں ہزاروں خوفناک خیالات آئے، مگر اس نے ان سب کو جھڑک دیا۔ اب یہ وقت
کمزوری دکھانے کا نہیں بلکہ عمل کرنے کا تھا۔ وہ اٹھائی تاکہ منصور کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بناوٹی ہمدردی تھی۔ بیٹے سو جاؤ، تم خود کو بہت تھکا رہے ہو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، صبح ہم پولیس کے پاس چلے گئے۔ معیز نے اس کی طرف ایسی سرد نگاہوں سے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے منصور بھی گھبرا گیا۔ وہ صرف اتنا بولا، میں ٹھیک ہوں چاچا، مجھے بس تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دے۔ منصور کے جانے کے بعد معیز نے ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنی الماری میں موجود سیف سے اپنی پستول نکالی، اسے چیک کیا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کسی کو بتائے بغیر گھر کی پچھلی طرف سے نکلا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سڑک پر گاڑی چلاتے اس کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا تھا۔ پچھلی چند ہفتوں کے واقعات اس کی آنکھوں میں ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ نرمین کی اداسی، اس کی خاموشی، منصور کا ہمدردانہ رویہ اور وہ جھوٹا خط، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑ رہا تھا۔ اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ سب کے پیچھے منصور کا ہاتھ ہے، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا اس کھیل کا مرکزی کردار اس کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ اور اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ نرمین اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں چھپا درد کیوں نہیں پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ نقشے پر دکھائی گئی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ ایک ویران اور ٹوٹی پھوٹی فیکٹری تھی جو کہ سالوں سے بند پڑی تھی۔ ہر طرف گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ٹریکر کا سگنل فیکٹری کے اندر سے آ رہا تھا۔ معیز نے پستول ہاتھ میں تھامے گاڑی سے اتر کر آہستگی سے فیکٹری کے زنگ آلود گیٹ کو دھکیلا۔ اندر گھٹ اندھیرا اور ایک عجیب سی بوسیدہ بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی فون کی ٹارچ آن کی اور محتاط قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ اس نے دھیمی آواز میں پکارا، نرمین، نرمین، مگر اس کی آواز گونج کر رہ گئی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ٹریکر اسے فیکٹری کے سب سے پچھلے حصے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کی ٹارچ کی روشنی فرش پر پڑی تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دے کر بھیج دیا۔ فرش کی دھول پر نرمین کا وہ قیمتی ہیرے کا بریسلیٹ بڑا چمک رہا تھا، مگر وہاں نرمین کا کوئی نام نشان نہیں تھا۔ یہ ایک جھانسا تھا، ایک دھوکہ۔ معیز کو سمجھ آ گئی کہ اسے یہاں جان بوجھ کر بلایا گیا ہے۔ یہ ایک جال تھا۔ تب اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، وہ لمبے ترنگے آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا، مگر وہ تیار تھا۔ اس کی رگوں میں غصہ اور جنون کا طوفان دوڑ رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ان کا مقابلہ کیا۔ چند منٹوں کی شدید لڑائی کے بعد وہ دونوں آدمی فرش پر پڑے کرا رہے تھے۔ معیز نے ایک کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ کر اس کے سر پر پستول تانی اور دہاڑا، کہاں ہے وہ؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہارا بھیجا یہی اڑا دوں گا۔ وہ آدمی خوف سے کانپنے لگا، مجھے نہیں معلوم، ہم تو یہ بریسلیٹ یہاں پھینک کر تمہارا انتظار کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا تھا۔ معیز چیخا، کس نے کہا تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ آدمی نے کہا، ہم اس کا نام نہیں جانتے، وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس نے کہا تھا یہ اس کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ معیز نے پوچھا، کیسا پیغام؟ آدمی نے جو اگلی بات کی اس نے معیز کے ذہن کو سن کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی زندہ واپس چاہتے ہو تو تمہاری کمپنی نے جو نیا امپورٹ ایکسپورٹ کا کانٹریکٹ جیتا ہے وہ چپ چاپ اس کے نام کر دے اور خبردار جو پولیس کو بتائے۔ معیز ساکت رہ گیا۔ تو یہ سب ایک کاروباری دشمنی تھی یا پھر ایک ایسا دکھایا جا رہا تھا؟ منصور کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی کہ بزنس میں ہمارے بہت دشمن ہیں۔ کیا یہ واقعی کوئی دشمن تھا یا دشمن کا لبادہ اوڑے کوئی اپنا؟ ابھی تک منصور پر صرف ایک شک کر سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اسے اغوا کاروں نے ایک جال میں پھنسا دیا تھا جہاں وہ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور اس آدمی کے سر پر پستول کی بٹ سے ایک زوردار سرکت آئی جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ وہ ویران فیکٹری میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں نرمین کا بریسلیٹ تھا جو اب اسے اپنی ناکامی کا نشان لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی کی زندگی داؤ پر لگی تھی اور اغوا کار اسے اس کے کاروبار سے جوڑ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ ایک سرد آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے نرمین کو بچانا تھا مگر اب اس کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے تھا جو کہ نظروں سے اوجھل تھا اور شاید اس کی اپنی ہی آستین میں چھپا ہوا تھا۔ معیز جب فیکٹری کے کھندرات سے واپس اپنے عالیشان گھر میں داخل ہوا تو صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں نرمین کا بریسلیٹ تھا جسے اس نے اپنی جیب میں چھپا لیا تھا۔ اس کا دل اور دماغ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا مگر اس کے چہرے پر مکمل شکست اور مایوسی کے تاثرات تھے۔
اسے معلوم تھا کہ اس کا دشمن بہت شاطر ہے، اسی گھر میں ہی موجود ہے، اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ منصور لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے چہرے پر گہرے تشویش کا ماسک تھا۔ موئز کو دیکھتے اس کی طرف لپکا۔ موئز، میرے بیٹے تم کہاں تھے؟ ساری رات ہم سب کتنے پریشان تھے، کیا کچھ پتا چلا؟ موئز نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے بغیر ٹوٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، نہیں چاچا، وہ چلی گئی، وہ خط سچا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا چہرے پر ایسی بے بسی طاری کی کہ منصور کو یقین ہو گیا کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ اسے تسلی ہوگی کہ موئز پوری طرح اس کے جال میں پھنس چکا ہے اور اسے نرمین کے اغوا کا شائبہ تک نہیں۔ وہ موئز کو تسلیاں دینے لگا، کوئی بات نہیں بیٹے، ہمت رکھو، شاید وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ موئز اس کی ہر بات پر ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح سر ہلاتا رہا، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ اس کا دکھ کا ناٹک ختم ہو چکا تھا، اب اصل کھیل شروع ہونا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی اور قابل اعتماد دوست سعد کو فون کیا، جو ایک ماہر سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ تھا۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ سعد، مجھے تمہاری مدد چاہیے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ سعد اس کی آواز کی گھبراہٹ سے پریشان ہو گیا۔ خیریت تو ہے موئز؟ تمہاری آواز کیا ہوا؟ موئز نے جواب دیا، کچھ خیریت نہیں ہے، نرمین نے مجھے چھوڑا نہیں، میں اسے اغوا کیا گیا ہے۔ سعد یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ تم نے پولیس کو بتایا؟ موئز نے جواب دیا، میں پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، اغوا کار بہت طاقتور ہے اور شاید میرے اپنے ہی گھر میں موجود ہے۔ انہوں نے نرمین کے بدلے میری کمپنی کا ایک بڑا کانٹریکٹ مانگا ہے، مجھے شک ہے یہ سب میرے چاچا منصور کا کیا دھڑا ہے، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ساتھ میں اکیلا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ساتھ نے فوراً حاوی پڑھ لی، تم فکر مت کرو موئز، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے ساری تفصیلات بتاؤ۔ جہاں سعد نے اغوا کاروں سے متعلق ڈیجیٹل سراغ ڈھونڈنے شروع کیے، وہیں موئز بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، نرمین کو بے ہوش کیا گیا تھا، یقیناً کسی دوا کا استعمال ہوا ہوگا، کلوروفارم یا کوئی اور تیز بے ہوشی کی دوا۔ یہ دوائیں عام میڈیکل سٹور سے آسانی سے دستیاب نہیں تھیں۔ اسے یاد آیا کہ ان کے اپنے خاندانی کاروبار کا ایک حصہ فارماسیوٹیکلز کا بھی ہے۔ اس نے فوراً اپنی کمپنی کے فارماسیوٹیکل ویئر ہاؤس کے ریکارڈنگ خفیہ طور پر چیک کرنا شروع کی۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے سراغ ملا۔ نرمین کے اغوا سے 2 دن پہلے گودام سے طاقتور بے ہوشی کی دوا کی ایک بڑی ڈبی نکالی گئی تھی اور اسے وصول کرنے والے سیکیورٹی ٹیم سرکاری کاغذات میں منصور کے بیرون ملک پروجیکٹس کے لیے کام کرتی تھی۔ ایک چھوٹا سا ثبوت تھا، مگر موئز کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھا۔ اس تمام وقت نرمین کہاں اور کس حال میں تھی؟ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو اندھیرے اور سیلن زدہ کمرے میں پایا۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا اور اسے ایک کرسی سے مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے کچھ یاد ہی نہ آیا، مگر پھر اسے اغوا کا پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ خوف زدہ تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کے منہ پر پٹی باندھی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک نقاب پوش شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے کھانا اور پانی کی بوتل رکھ دی گئی۔ نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ نظریں چرا رہا تھا۔ وہ شخص جانے لگا تو نرمین نے اپنی کرسی کو زور سے فرش میں مار کر اسے متوجہ کیا۔ اس شخص پلٹا تو نرمین نے اشارے سے منہ پر لگی پٹی کو ہٹائے۔ اس شخص نے ہچکچاتے ہوئے پٹی کھول دی۔ میں کہا ہوں تم لوگ کون ہو؟ مگر اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ نرمین کی نظر پانی کی بوتل پر پڑی۔ یہ ایک خاص برانڈ کا پانی تھا جو صرف ان کی اپنی کمپنی کے فارم ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤسز میں فراہم کیا جاتا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے خاندان سے ہی منسلک کسی جگہ پر قید رکھا گیا تھا۔ یہ احساس خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امید کی کرن بھی تھا۔ ادھر موئز کو دوا کی ریکارڈ ان جگہوں کی فہرست مل گئی تھی جہاں وہ دوا بیچی جا سکتی تھی۔ زیادہ تر پتے شہر کے اندر تھے، مگر ایک پتہ شہر سے دور ایک پرانے خاندانی فارم ہاؤس کا تھا جو سالوں سے استعمال میں نہیں تھا۔ اسی وقت سعد کا فون آیا۔ اس کی آواز میں جوش تھا، موئز مجھے کچھ ملا ہے۔
جن گنڈوں نے تم پر حملہ کیا تھا ان سے رابطے کے لیے جو فون استعمال ہوا تھا میں نے اسے ٹریس کر لیا گیا ہے۔ وہ فون دیر کے لیے اغوا سے ایک دن پہلے ایکٹیویٹ ہوا تھا اور جس ٹاور سے اس کا سگنل ملا ہے وہ تمہارے اس پرانے فارم ہاؤس کے پاس ہے۔ موئس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کانپنے لگے، سارے ٹکڑے اپنی جگہ پر جڑ چکے تھے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی نرمین کہاں قید ہے۔ اس نے میز پر پڑے فارم ہاؤس کے نقشے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بے بسی نہیں تھی، ایک سرد اور خطرناک عزم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا مقابلہ اپنے ہی خاندان سے ہے، مگر وہ اپنی محبت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ جنگ کا میدان سج چکا تھا۔ موئس کی گاڑی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ اپنے سب سے قابل اعتماد ذاتی محافظ بختیار کو لیا تھا، جو کہ فوج کا ریٹائرڈ کمانڈو تھا، اور اس کی وفاداری صرف موئس کے ساتھ تھی۔ موئس جانتا تھا کہ یہ صرف اغوا کا معاملہ نہیں بلکہ ایک جنگ بن چکی ہے، اور اس جنگ میں وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوست سعد کو فون پر آخری ہدایت دی: سعد، ٹھیک رات 2 بجے تمہیں اس علاقے کی بجلی کاٹنی ہے۔ جنریٹر کو آن ہونے میں کم از کم 5 منٹ لگیں گے۔ وہی 5 منٹ ہماری زندگی ہے۔ سعد نے جواب دیا: تم فکر مت کرو موئس، سب کچھ پلان کے مطابق ہوگا، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ رات کے 2 بجے جب ہر طرف سناٹا چھایا تھا، اچانک فارم ہاؤس کی تمام بتیاں بجھ گئی اور ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا۔ باہر پہرا دیتے ہوئے محافظ ایک لمحے کے لیے جھکے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا موئس اور بختیار کو انتظار تھا۔ وہ دونوں سائے کی طرح حرکت کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، اور اس سے پہلے کوئی شور مچا دے بختیار نے اپنی فوجی مہارت کا استعمال کرتے انہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ دونوں آہستگی سے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے۔ اندر بھی مکمل اندھیرا تھا، اور دیواروں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اس تہ خانے کی طرف پڑے تھے جس کا ذکر سعد نے نقشے میں کیا تھا۔ تہ خانے کے دروازے پر ایک محافظ کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ بجلی جانے کی وجہ سے وہ بھی پریشان تھا۔ انہوں نے اسے بھی خاموشی سے قابو کر لیا تھا۔ موئز نے دروازے کا تالا توڑا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کے اس کے دل پر جیسے کسی نے خنجر مار دیا تھا۔ نرمین ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی، اور کمزوری کی وجہ سے اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ موئز نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے پکارا: نرمین۔ اس آواز کو سن کر نرمین نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یقین نہ آیا کہ موئز اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ موئز، آپ آ گئے؟ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ موئز نے جلدی سے اس کی رسیاں کھولی اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو رہی تھی۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اسی وقت جنریٹر آن ہو گیا اور فارم ہاؤس کی بتیاں دوبارہ جل اٹھی۔ ان کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جیسے وہ تہ خانے سے باہر نکلے، اغوا کاروں کا سرغنہ 2 آدمیوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھے اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم کبھی نہیں آؤ گے۔ منصور صاحب تو کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو بھول کر کاروبار میں بزی ہو گئے ہو۔ منصور کا نام سن کر موئز کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تو تم لوگ منصور کے آدمی ہو؟ وہ غنڈہ ہنسا۔ منصور صاحب ہمارے مالک ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں تمہارے باپ کو ٹھکانے لگانے کو کا کام دیا تھا، اور اب تمہاری بیوی کا۔ یہ سن کر موئز کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ میرے باپ کو تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرے باپ کی موت تو ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی۔ وہ غنڈہ کہکا لگا کر بولا۔ وہ ہارٹ اٹیک انہیں دیا گیا تھا۔ منصور صاحب اپنے راستے میں کسی کو برداشت نہیں کرتے، نہ اپنے بھائی کو اور نہ اس کی بہو کو۔ یہ انکشاف اتنا خوفناک تھا، ایک لمحے کے لیے موئز سب کچھ بھول گیا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر بختیار نے ایک دم اس گنڈے پر چھلانگ لگائی۔ گولی چلنے کی آواز آئی مگر نشانہ چوک گیا۔ موئز نے فوراً نرمین کو سنبھالا اور فائرنگ کی افراتفری میں اسے لے کر ایک باہر کی طرف بھاگا تھا۔ بختیار ان گنڈوں کو روک رہا تھا۔ موئز نے نرمین کو گاڑی میں بٹھایا اور اسے اندھا دھند رفتار سے وہاں سے بھگا کر دے گیا۔ اس کو منزل اب اس کا گھر نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا گھر ہی اس کا سب سے بڑا مقتل گاہ ہے۔ اس کے کانوں میں اس کے گنڈے کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اس کے باپ کو مارا گیا تھا۔ اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا بھی انصاف اب اس کے کندھوں پر تھا۔
معیز نرمین کو لے کر اپنے اس خفیہ اپارٹمنٹ پہ پہنچا تھا جس کے بارے میں سعد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک چھوٹی مگر محفوظ پناہ گاہ تھی۔ نرمین ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ معیز نے اسے پانی پلایا اور فرسٹ ایڈ باکس سے اس کے لیے زخموں پر مرہم لگایا۔ جب نرمین کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے روتے ہوئے معیز کو سب بتا دیا کہ کیسے منصور نے اسے اپنے باپ کے بارے میں بتایا تھا اور کیسے اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے منہ کھولا تو معیز کا سکون برباد کر دے گا۔ میں آپ کی خوشی کی خاطر ہی خاموش ہو گئی تھی معیز، مجھے معاف کر دینا۔ معیز نے اسے گلے لگایا اور معافی مانگنی چاہیے نرمین، میں تمہاری آنکھوں میں چھپا سچ نہ دے سکا، لیکن اور نہیں، اب اس درندے کو اس کی گناہ کی سزا ضرور ملے گی۔ کچھ دیر بعد سعد اور بختیار بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ بختیار نے بتایا کہ ان گنڈوں کو قابو کر کے پولیس کے حوالے کرایا، مگر ان کے خلاف کوئی بڑا ثبوت نہیں ہے۔ سعد نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چھوٹے مہرے ہیں، اصل مجرم منصور ہے، ہمیں اسے پکڑنا ہے، اسے ہم قانون کے ذریعے ہی پکڑیں گے، ہمیں اس سے اقبال جرم کروانا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک جال بچھانا ہوگا، ایک ایسا جال جس میں وہ خود آ کر پھنس جائے۔ معیز نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اسے معلوم تھا کہ منصور کی سب سے بڑی کمزوری دولت اور کاروبار ہے، وہ اسی کمزوری کو اس کے خلاف استعمال کرنے والا تھا۔ اگلے دن معیز واپس اپنے گھر پہنچا۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور کپڑے بے ترتیب تھے۔ وہ سیدھا منصور کے کمرے میں گیا۔ منصور اسے دیکھ کر چونک گیا۔ معیز اس کے قدموں میں بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑا۔ چچا جان، میں برباد ہو گیا، میں نرمین کے بغیر نہیں جی سکتا، اغواکاروں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، وہ وہی کانٹریکٹ مانگ رہے ہیں، میں سب کچھ ہارنے کو تیار ہوں، میں اپنی آدھی دولت انہیں دے دوں گا، بس میری نرمین مجھے واپس لا دے۔ منصور نے اسے اٹھایا اور بناوٹی ہمدردی چہرے پر سجائی۔ پاگل مت بنو معیز، ہم ان مجرموں کے آگے کچھ نہیں جھک سکتے۔ معیز نے ان کے ہاتھ پکڑے۔ چچا، آپ کے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے ہیں نا، آپ ان سے بات کریں نا، آپ ان سے مذاکرات کریں، میں آپ کے آگے بھیک مانگتا ہوں، میری بیوی کو بچا لے۔ منصور کو یقین ہو گیا تھا کہ معیز پوری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس موقع سے کانٹریکٹ بھی حاصل کر لے گا اور بعد میں نرمین کو ہمیشہ کے لیے ختم بھی کروا لے گا۔ اس نے معیز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں ان سے بات کروں گا، میں تمہاری نرمین کو واپس لاؤں گا۔ معیز اس کی شیطانی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا منصوبہ دیکھ سکتا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اپنے جال کا پہلا حصہ کامیابی سے بچھا چکا تھا۔ منصور اپنے کمرے میں آیا اور اس نے ایک نئے برنر فون سے اپنے خاص آدمی کو فون ملایا اور بولا، کام ہو گیا، لڑکا پوری طرح ٹوٹ چکا ہے اور کانٹریکٹ پر دستخط کرنے کو تیار ہے، کل ہم اس سے کاغذات پر دستخط کروائیں گے اور جیسے ہی دستخط ہو جائیں گے لڑکی کو ختم کر دینا، اس کا کوئی بھی نشان باقی نہیں رہنا چاہیے۔ منصور کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی آدمی بختیار کی گن پوائنٹ پر ہے اور سعد نے اس کے کمرے میں پہلے ایک جدید ترین باکس نصب کر دیا تھا۔ اس کی ساری باتیں ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ دوسری طرف خفیہ اپارٹمنٹ پہ معیز، نرمین اور سعد لیپ ٹاپ پر اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ معیز کا ہر لفظ اس کے جرم کا اعتراف تھا، ان کے پاس ثبوت آ چکا تھا۔ معیز نے نرمین کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں اب انتقام کے شعلے دہک رہے تھے۔ کل کا سورج منصور کی زندگی کا آخری آزاد دن ہوگا، کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج اپنے ساتھ انصاف کی ایک نئی کرن لے کر طلوع ہوا تھا۔ معیز نے نرمین اور اس کی چھوٹی سی ٹیم اپنی خفیہ اپارٹمنٹ پہ آخری منصوبے کو ترتیب دے رہی تھی۔ معیز جانتا تھا کہ منصور کو پھنسانے کے لیے صرف آڈیو ریکارڈنگ ہی کافی نہیں ہوگی۔ شکریہ چاچا جان، بس ہمیں آپ کے منہ سے یہی سننا تھا۔ اسی لمحے بورڈ روم کے دروازے دھماکے سے کھلے۔ انسپکٹر احمد اپنی پولیس ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اگلے روز معیز انہیں اپنے سامنے بٹھا کر سارا سچ بتا دیا تھا۔ منصور کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اسی وقت کمرے کی دیوار پر لگی بڑی اسکرین آن ہوئی اور اس پر نرمین نمودار ہوئی۔ وہ محفوظ تھی اور اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، انصاف کی چمک تھی۔ میں زندہ منصور صاحب، اور میں اپنے باپ کے خلاف کیے گئے تمہارے ہر جرم کی گواہ ہوں۔ منصور سکتے میں آ گیا تھا۔
اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ پولیس نے اسے اور اس کی وکلا کو گرفتار کر لیا تھا۔ گھر کے وہ ملازم جنہوں نے نرمین کو اغوا ہوتے دیکھا تھا، اب وہ بھی منصور کے خلاف گواہی دینے کے لیے سامنے آ گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی ایک نئے ڈگر پر رواں ہو گئی۔ منصور اپنے تمام جرائم بشمول قتل، ابتدا میں قتل اور اغوا کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا۔ معیز اور نرمین کی زندگی میں اب سکون لوٹ آیا تھا۔ معیز اپنے والد کے ساتھ مل کر کمپنی چلا رہا تھا، مگر اب اس کے کام کرنے کا انداز بدل گیا تھا۔ اس میں اب انصاف اور ہمدردی کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ انہوں نے نرمین کے والد کے نام پر انور چودھری فاؤنڈیشن برائے انصاف کی بنیاد رکھی تھی، جس کا مقصد اب بے گناہ لوگوں کی مدد کرنا تھا جنہیں جھوٹے الزامات میں پھنسایا جاتا ہے۔ آج اس فاؤنڈیشن کی افتتاحی تقریب تھی۔ معیز اور نرمین ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنے والد کی تصویر کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کے دکھ کی پرچھائیاں نہیں بلکہ مستقبل کی روشنی تھی۔ نرمین نے مسکرا کر معیز کی طرف دیکھا۔ بابا، آج جہاں بھی ہوں گے نا، بہت خوش ہوں گے۔ معیز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے اپنے دکھ کو اپنی طاقت بنا لیا تھا اور ایک ایسی محبت کی مثال قائم کی تھی جس نے نہ صرف طوفانوں کا سامنا کیا تھا بلکہ انصاف کا سورج طلوع کرنے پہ بھی کامیابی حاصل کی تھی۔